الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 شروع ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آوا کیا من جو شخص کانا تھا میتن مردہ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ پس احیینا نہیں صفحہ 103 صفحہ پہلوں دیکھو صفحہ 130 فَأَحْيَيْنَاهُ پس زندہ کیا ہم نے اسے۔ اللہ رب العزت بنی نوع انسان کو ہر لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بندہ کسی طرح سمجھ کے رائے راست پہ آ جائے۔ آج اللہ رب العزت مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ اس وقت وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشرکین مکہ کو، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں سے اللہ پوچھتے ہیں آوا من کیا وہ شخص کانا جو تھا میتن مردہ، ایک شخص ہے وہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو حیاتی دی، فَأَحْيَيْ پس حیاتی دی، نا ہم نے اس بندے کو ہم نے زندگی دے دی، وہ مردہ تھا زندگی دی، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا لہو اس بندے کے لیے جو مردہ تھا اس کو زندگی دی، پھر اس کو بنا کے دیا کیا نوراً ایک روشنی دی، نور دی۔ کیوں دیا؟ یمشی وہ چلے پھرے، بہی ساتھ اس نور کے، فی الناس لوگوں میں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں میتا سے مراد کافر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے 600 سال گزر گئے تھے، تو اس عرب میں پوری جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ ظالم تھے، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس وقت عربوں میں نہیں تھی۔ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، سود کھاتے تھے، ہر طرح کی عام بیماری تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جہالت اور ظلمت اندھیروں میں رہنا یہ انسان کو مردہ کر دیتا ہے۔ کافر کو مردہ کہا جا رہا ہے کہ 600 سال میں رسول کو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال ہوئے تھے، اور اب معاشرے کی حالت یہ تھی کہ برائیوں کا گڑھ تھا، ظلمت کا اندھیرا تھا، اور وہ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے 9 مہینے رہتا ہے، یعنی 4 مہینے بعد اللہ اس میں روح پھونک دیتے ہیں اور وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن کیسے اتنے اندھیروں کے اندر سانس لے رہا ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جیتا جاگتا بولتا بچہ ہوتا ہے، حالانکہ اتنے بند خانے میں رحم کے اندر
اللہ نے اس کی سانس کو چلایا ہوتا ہے۔ ہم اپنا منہ تھوڑی دیر بند کریں، کدھر سے آکسیجن آئے گی؟ اللہ ماں کے پیٹ میں اتنے پردوں میں بچے کو آکسیجن دیتا ہے اور سانس چلاتا ہے، لیکن وہ انسان جو ظلمت میں رہتا ہو، اندھیروں میں رہتا ہو، برائیوں میں رہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مردہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ تھا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اس کو زندگی دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور قرآن دے کے بھیجا اور کہا کہ اس مردے پن سے زندگی میں آؤ، ورنہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو گویا یہ ایمان کی دولت ہے جو زندگی ہے۔ اب پتہ چلا جو بندہ قرآن سے منسلک ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا ہے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ گویا زندہ ہے، اور جو جاہل ہے، برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو اللہ مردہ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں اب زندہ تو کیا، تو اس میں رسول بھیجے، قرآن کو بھیجا، آگے وجعلنا، اور ہم نے دے دیا، بنا دیا، لہو، اس زندہ بندے کے لیے، نوراً، نور سے مراد قرآن ہے، اس کو قرآن جیسی روشنی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں تاکہ اس کو زندگی گزارنا جہاں چاروں طرف اندھیرے ہیں، گناہ ہیں، دلدل ہے، اس میں ایسی روشنی ملے کہ بندہ اس دنیا میں بھی کامیابی کی طرف جائے اور آخرت میں۔ تو دیا، اس کو بنا دیا اس کے لیے نوراً، روشنی، قرآن مجید۔ یمشی، اب وہ چلتا پھرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، بہی، اس قرآن کے ساتھ، فی الناس، لوگوں میں، اب معاشرے میں وہ اس قرآن کی روشنی میں چلتا ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا اس پہ عمل کرتا ہے، جس سے اللہ پاک نے روکا ہے اس سے پرہیز کرتا ہے تو وہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ کے وہ احکامات کہ جن سے اللہ نے کاموں سے روکا ہے ان سے پرہیز کرے تو وہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کیا حکم دیتا ہے اور کیا روکتا ہے، وہ اللہ نے قرآن کے ذریعے جبریل امین کو بھیج کے رسول کریم کے دل میں قرآن اتارا، اور رسول کریم کے زبان سے یہ قرآن نکل رہا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے ایک تو وہ بندہ ہے، اب ایک ہے کمن، کہا ہوتا ہے مانند، من، کیا وہ اس شخص جیسا ہے، مثلہ، اس کی مثال، کیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہے، کیا اس شخص کی حالت اس شخص جیسی ہے؟ اللہ پوچھتا ہے کس جیسی؟ فی ظلمات، جو ابھی اندھیروں میں ہے، فی میں ظلمات، اندھیرے، اس طرح برائیوں میں ہے، شراب پیتا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اسی طرح وہ اندھیروں میں ہے۔ لیسا، ہرگز نہیں، بخارجن، خارج ہونے والا، نکلنے والا، منہا، اس جہالت سے، اور وہ اس جہالت سے بالکل نکلنے والا نہیں، اس سے نکلنے کی راہ ہی کوئی نہیں۔ تو گویا وہ اسی طرح لا علمی میں ہے، جہالت میں ہے اور برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ بندہ، اور جو اللہ کے قرآن کی روشنی کو لے کے اٹھ کے چل پڑا اور اللہ نے اس کو زندگی دی، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے کذالک، پھر اسی طرح، زینا، زینا مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، بھلا اچھا بنا دیا، للکافرین، کافروں کے لیے، ما، جو، کانو، تھے، یا ملون، وہ عمل کرتے، جو وہ کام کر رہے تھے کافروں کی نظر میں وہ بڑے خوش نما تھے۔ اللہ رب العزت جب دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے تو خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسند ابی احمد میں بھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، یعنی ماں کے رحم کے اندر 3 پردے، ادھر جا کے اللہ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اللہ نے اس دن اپنے نور کی تجلی اس پہ فرمائی، جس نے نور سے ہدایت پا لی وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ اس سے محروم ہو گیا۔ گویا قرآن مجید جو ہے نا، یہ ایسا نور ہے کہ جو بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے وہ گویا روشنی میں چل رہا ہے، اسے صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ، اور کافر جو ہوتے ہیں وہ اپنا جو عمل کار ہوتے ہیں ان کو اپنے بتوں سے اتنی عقیدت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہی سب سے بھلے کام ہیں، یہی خوبصورت ہیں، اس لیے ان کے اعمال ان کو خوبصورت لگتے ہیں، لیکن وہ تہمات ہوتے ہیں
کیونکہ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کر دیا۔ اب قرآن ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے، آپ نے اپنے ہر عمل کو قرآن کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اس کائنات میں جو سب سے سچا اور سچا کلام ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ لہذا جو عمل اس پہ پورا اترے گا وہ نیک عمل ہے، وہ بھلا عمل ہے، وہ اچھا عمل ہے۔ جو اس کے خلاف چلے گا وہ بھلے کچھ بھی ہو، وہ اچھا عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے پیغمبر اسلام اسی طرح جعلنا ہم نے بنائے فی کل قریۃ، فی میں کل ہر، قریہ بستی، ہم نے ہر بستی میں بنائے اکابرہ، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، وڈیرے اور سردار ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں بستیوں کے، ان بڑوں کو ہم نے بنایا مجرمیہا، اس بستی کے مجرم بنائے۔ کیونکہ جتنے نبی قرآن میں اللہ فرماتے آئے ہیں، اس بستی کے جو وڈیرے تھے، جو مالدار تھے، جو سردار تھے، انہوں نے ڈٹ کے مخالفت کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ وہ دنیا میں ایک نظام لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے ایک اپنا حلقہ باب بنا لیا ہے، ان کے خدام ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں ان کے داروں میں تو وہ جو کہتے ہیں نوکر واہ جی حق حق کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی شتونگڑا چھوڑتے ہیں، کوئی مکر کرتے ہیں، تو وہ جو پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں چوڑی چوک، وہ ہر وقت ان کی بات پھیلا دیتے ہیں۔ تو جب آگ کی شمع جلتی ہے تو ان کو اپنی مسند کو خطرہ لگتا ہے کہ اب یہ غریب لوگ آگ کی طرف نہ چلے جائیں، تو وہ اللہ کہتا ہے وہ مجرم والا رول ادا کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح یہ جعلنا ہم نے بنایا فی کل قریہ، ہر قریہ میں، ہر بستی میں جہاں رسول آئے وہاں اکابرہ، وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اکابر، مجرمیہا، اس بستی کے پہلے مجرم سرغنے وہ ہوتے ہیں۔ کیوں اللہ بنا دیتا ہے بڑوں کو؟ اس لیے کہ نبیوں کی بھی ازمائش ہو۔ اللہ کہتے ہیں لیمکروا، تاکہ وہ مکر کریں، لیمکروا، وہ مکر کرے، وہ فریب دیں، وہ سازشوں کے جال بنیں، فیہا، اس بستی میں، اس بستی میں وہ مکر اور فریب کرے نبیوں رسولوں کے خلاف۔ اللہ کہتا ہے وما یمکرون، نہیں وہ مکر کرتے الا مگر انفسہم، اپنی جانوں کے بارے میں۔ اب دل سے تو وہ رسولوں کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، الزام لگا رہے ہوتے ہیں، بدنام کر رہے ہوتے ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ ان پہ جادو ہو گیا ہے، ہر طرح کا الزام وہ لگاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے حقیقت میں وہ اپنے خلاف فریب کا جال بھر رہے ہوتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا، وہ اپنی دنیا داری کو قائم رکھنے کے لیے چکر چلاتے ہیں کہ دنیا کی مال و دولت، عہدہ، عزت، کرسی یہ ہماری بہار ہے، اور ان کی ایک نشانی اللہ نے بتائی، وہ یہ کرتے تھے وَإِذَا، اور جب جاءتہم، آتی ان کے پاس، جات آتی ان کے پاس، آیتون، کوئی آیت، جب پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اب یہ آیت بھیجی ہے، یہ نشانی بھیجی ہے، جب ان کو پڑھ کے سنائی جاتی، قالو، تو وہ وڈیرے جو ہیں، وہ چودھری، وہ کہتے لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لانے والے، ہم اس آیت پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نوتا، ہمیں عطا کیا جائے، مثلا، اس جیسا، ما اوتیا، جو عطا کیا گیا رسول اللہ، جو اللہ کے رسولوں کو عطا کیا گیا ہے وہ ہمیں بھی اسی طرح عطا کیا جائے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا، یہ ولید بن مغیرہ، یہ طائف اور مکہ، یہ مین بستیاں تھیں بڑی، ان کا سب سے بڑا امیر آدمی تھا، امارت بغات میں سب سے زیادہ، زمینوں میں زیادہ، اور اس کے بیٹے بھی حاضر باز تھے، یہ بڑا طاقتور تھا۔ اور یہ اکثر کہتا تھا جب پیغام دیا جاتا، کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے اگر رسالت دینی تھی تو مکے کا یتیم اللہ کو نظر آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتا کہ ان کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے،
اور میں اللہ نے مجھے زمین مال و دولت دیا ہے، اس کے نزدیک عزت کا پیمانہ دنیا کا مال و دولت ہونا تھا، جائیدادیں اور زمین تھی، اسے کیا پتہ تھا؟ لہذا وہ کہتا ہے کہ اگر رسول آنا ہوتا تو وہ میں ہوتا یا مکے کا کوئی امیر اور تاجر آدمی ہوتا، یہ اسے کہا رہا۔ جب اسے کہا جاتا بھئی وہی آئی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اللہ وہ جبریل کو میرے پاس نہیں بھیج سکتا۔ ان کی ہٹ درمی کی وجہ دیکھیں، سرکشی اور بغاوت کی، کہتے ہیں اللہ جبریل کو ہمارے پاس بھیجے ہیں، جو ان پر اتارا جا رہا ہے وہ ہم پر اتارا جائے، پھر آپ ایمان لائیں گے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ عالم، زیادہ جانتا ہے۔ اے ولید بن مغیرہ سنو، اللہ کے پاس علم ہے۔ ایسو کہاں، یجعلو اس نے بنانا ہے، رسالتہ اپنی رسالت، اس نے اپنی رسالت کس جگہ بنانی ہے، اپنی رسالت کس دل پہ اتارنی ہے، کس انسان کو اللہ نے یہ تاج پہنانا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ رسالت کا تاج اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے، خاص انعام ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ قصبی عہدہ نہیں، عبادتوں سے نہیں حاصل کیا جاتا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے جب رسالت دینی تھی 600 سال بعد، تو اللہ رب العزت نے روح زمین کے اوپر جتنے انسان تھے سب کے دلوں کا جائزہ لیا، تو سب سے نیک اور پاک دل جو تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو رسالت کے لیے چن لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، ایسو کس جگہ، یا جالو اس نے رکھنی ہے، رسالتہ اپنی رسالت، یہ کہاں اللہ نے رکھنی ہے۔ سیصیب، ان قریب مصیبت میں پڑ جائیں گے، سیصیب سین ہوتا ہے ان قریب، مصیبت میں پڑیں گے، الذین وہ لوگ، اجرموا جو جرم کر رہے ہیں، یہ جو وڈیرے مجرم بنے ہوئے ہیں، ان قریب وہ مصیبت میں پڑ جائیں گے، صغار ذلت والے، اتنے چھوٹے بنا دی جائیں گے، یہ صغیر سے ہے چھوٹا، کبیر بڑا، اکبر بڑا، صغیر اصغر چھوٹا، اتنے چھوٹے بنا دیے جائیں گے، چونٹی سے بھی کم ویلیو والے ہوں گے روز محشر۔ وہاں عزتیں ہوں گی ڈرنے والوں کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار دل کا تقوی ہے، جو جتنا گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا مال بندہ سمجھے دنیا کا سارا مال یہ غیر کا مال ہے، کیونکہ بندے کا مال نہیں ہے، بندہ جب پیدا ہوتا ہے بغیر مال کے پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے مالک اللہ ہوتا ہے، اس نے یہ سارا کچھ یہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تبھی رسول کریم فرماتے ہیں بندے کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور بسیدہ کر دیا، یعنی پہن لیا بسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی سارا مال جو ہے نا وہ باقی لوگوں وارثوں کا ہے، تم یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے سیصیب الذین اجرموا، جو لوگ مجرم ہیں ان قریب مصیبت میں پھنسیں گے، صغار عند اللہ، اللہ کے نزدیک ذلیل ہوں گے، ذلت میں پڑے ہوں گے، وعذاب شدید، اور انہیں شدید عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کانوا، اس لیے کہ وہ تھے یمکرون، مکر کرتے، یہ جو ڈرامے باز ہوتے ہیں، یہ جو سازشیں کرتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش بنا کے پٹھوں کے ذریعے پھیلاتے رہتے ہیں، یہ مکر کرنے والوں کو شدید عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو دنیا کا سب سے خوشحال انسان زندگی گزار کے گیا ہوگا، اس کو پکڑ کے جہنم میں ایک بار ڈبو کے باہر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا اے بندے تو نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا رب تیرے ربوبیت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ اور جو سب سے زیادہ یہاں مصیبتوں پہ تھا اس کو جنت کا ایک نظارہ کرا کے اس سے پوچھا جائے گا تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ گویا یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے وہاں جنت جیسی نعمت عطا کر رہی ہیں، وہ جہنم اس سے بڑا عذاب ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں جو لوگ یہاں سازشیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے آگے جھنڈا گاڑے گا اور اعلان ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں کے فلاں مکر کا جھنڈا ہے، اور اس کو وہاں اس کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ترجمے کو ایک بار دہراتے ہیں جی۔
آوا من کانا، کیا وہ شخص جو تھا میتن مردہ، فاحییناہ پس ہم نے اس کو زندگی دی، وجعلنا لہ نورا اور ہم نے بنا دیا اس کے لیے ایک نور، کتاب، قیامت تک کے لیے قرآن نور ہے اور یہ بندے کو زندگی کی روشنی دکھاتا ہے تاکہ اس راستے پہ چلے، یمشی بہی وہ چلتا رہے ساتھ اس نور کے، فی الناس لوگوں میں زندگی گزارے، آپ بھی نور پر رہے اور لوگوں کو اس کو دیکھ کے نور پہ آتا جائے، کمن کیا وہ اس شخص جیسا ہے، مثلہ اس کی مثال، فی الظلمات جو اندھیروں میں گرا ہوا ہے، قرآن کے قریب نہیں آتا، قرآن مجید سے روح نور نہیں لیتا، جو روایات والدین کی چلی آ رہی ہیں انہی میں ڈیرا دماغ کے بیٹھا ہوا ہے، لیس بخارج منہا وہ اس سے نکلنے والا ہے ہی نہیں، ادھر سے نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا پورا عرب۔ اللہ نے رسول کریم پر یہ نور نازل کیا، اس نور کے ذریعے جو لوگ نور روشنی پا گئے وہ اصحاب کہلائے اور جنت الفردوس کے مالک ٹھہرے، اور جو ظلمات میں ڈوبے رہے قرآن کو نور نہ بنایا تو ان کے نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں، جہالت سے نکلنے کا راستہ اللہ نے قرآن دے کے بھیجا ہے۔ کذالک اس طرح زین للکافرین کافروں کو خوشنما لگتی ہیں، ما کانوا یعملون اپنے ہی عمل، جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو وہی اچھے لگتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اس طرح ہم نے بنایا فی کل قریۃ ہر قریہ کے اندر ہم نے بنایا اکابر بڑے بڑے لوگ مالدار، مجرمیہ اس بستی کے مجرم وہ بنائے، لیمکروا فیہا تاکہ وہ اس میں مکر کریں، فریب کریں، رسولوں کے خلاف سازشیں کریں، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، جس طرح مکے والے ابو جہل، ولید، مغیرہ، عتبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بنتے تھے، ان کے پیچھے یہ لونڈے لگا دیتے، جیسے طائف میں گئے پتھر مارتے تھے۔ اللہ نے کہا میرے نبی صبر کیجئے، سارے نبیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے، وہاں کے جتنے خوشحال ہوتے ہیں نا وہ ایسی سازشیں کرتے تھے رسولوں کے خلاف۔ اور ساتھ اللہ کہتا ہے وَمَا يَمْكُرُونَ نہیں وہ مکر کرتے إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ مگر ان کی جانوں کے اوپر ہی ہو رہا ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ بس انہیں شعور نہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت، قالوا کہتے ہیں لن نؤمنا ہم نہیں مان لائیں گے اس پر، حتیٰ نؤتی مثلا اس طرح کا ہمیں دیا جائے، ما اوتی رسول اللہ جو اللہ کے رسولوں کو دیا جا رہا ہے یہ ہمیں دیا جائے۔ اللہ عالم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ایسو کہاں یجعلو اس نے رکھنا ہے رسالت ہو اپنی رسالت کو، رسالت جیسی ذمہ داری اس جیسا اعزاز اللہ نے کس کو دینا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ سیصیب الذین ان قریب مصیبت میں جکڑے ہوں گے وہ لوگ، اجرمو جو جرم کر رہے ہیں وڈیرے، صغار عند اللہ اللہ کے نزدیک چھوٹے بنا دیے جائیں گے، اللہ کے نزدیک ذلت والے ہو جائیں گے، وعذاب شدید اور ان کو شدید عذاب ہوگا، بما کانوا یمکرون جو وہ مکر کرتے رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔